ہم رات گئے تا خیمے میں جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، آگ سینکتے رہے اور قہوہ پیتے رہے۔ جلوت اور خلوت میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خلوت میں چھوٹا سا غم بھی پہاڑ محسوس ہوتا ہے اور جلوت کی گہما گہمی میں چیختے چنگاڑتے غم بھی گنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہم پر بہت کچھ بیت چکا تھا، مگر خیمے میں ہلکی پھلکی باتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس نے ہمیں بہت کچھ بھلا رکھا تھا۔ لشکر خاں واپس نہیں آیا تھا اور ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ لشکر خاں کی موجودگی سے فائدے کی بجائے الٹا ہمارا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ خیمہ اس کھائی کے جھاڑ جھنکار میں یوں گم تھا کہ بے نشاں ہو کر رہ گیا تھا۔ اگر 20-30 افراد مزید آ جاتے اور 6-7 خیمے اور لگ جاتے تو یہ پناہ گاہ نہ رہتی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے جب میں خیمے سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نبیلہ اور رشید خان نے تقریباً ایک ساتھ پوچھا۔ جہاں مجھے جانا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ مطلب؟ نبیلہ نے پوچھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے عباس خان زخمی حالت میں وہیں پڑا ہو جہاں گرا تھا۔ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا شخص کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور ہم کل سے اب تک بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ اب اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ جگہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 8 پون گھنٹے میں میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، بہت ہوا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس وقت 11 بجے ہیں، 2 بجے تک میری واپسی یقینی ہے۔ رشید خان کی آنکھوں میں بے چینی نظر آنے لگی۔ بولا، بھائی جان نے بھی بالکل ایسی بات کہا تھا، وہ 2 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا اور اب تک نہیں آیا۔ اب آپ جا رہے ہیں، یہ نہ ہو ہم آپ کا بھی راہ دیکھتا رہ جائے۔ مت جاؤ بھائی صاحب، خواہاں خود کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں نے کہا، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں مرزا محمد کو تلاش کروں، دوسری طرف مجھے خیمے سے قدم باہر نہیں نکالنے دیتے، ایسا کیسے چلے گا؟ کچھ حاصل کرنے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے۔ آپ لوگ اب نہتے نہیں ہیں، اسلحہ ہے آپ کے پاس، حوصلے سے کام لیں، کچھ نہیں ہوگا یہاں۔ اہل خیمہ کو تسلی تشفی دے کر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سردی عروج پر تھی، میں نے جیکٹ کے نیچے مرزا محمد کی ایک پرانی صدری پہن لی۔ چہرے کو ہوا کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے گلشن کی ایک اونی شال سے کام لیا گیا۔ میں نے یہ شال ڈھاٹے کی طرح چہرے پر لپیٹ لی۔ لال بی بی کی رائفل میرے ہاتھ میں تھی، گولیوں والا بیلٹ کمر سے باندھ کر ایک ٹمٹماتی ٹارچ لے کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پٹھان زادی ہونے کے ناطے گلشن بھی اپنی ساس کی طرح اسلحہ شناس تھی۔ میں نے ساس بہو کو سب مشین گن کا استعمال سمجھا دیا۔ وہ بہت کچھ پہلے سے جانتی تھی، صرف میگزین اٹیچمنٹ کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑی۔ خیمے سے باہر ہوا برف پوش تھی، سانس ہونٹوں سے نکلتے ہی جمنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے ٹارچ روشن کر لی اور احتیاط سے کھائی کے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ کنارے کی پرخطر ڈھلوان ٹارچ کے بغیر طے کرنا قریباً ناممکن تھا۔ جو گھوڑا میں نے سواری کے لیے منتخب کیا تھا وہ توانا ضرور تھا، مگر سردی سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ڈھلوان عبور کرتے کرتے وہ 3-4 دفعہ پھسلا اور ایک دفعہ تو لڑکتے لڑکتے بچا۔ مجھے احساس ہوا کہ سردی ہمارے جانور کو ڈھلوان پر لانے سے پہلے ذرا وارم اپ کر لینا چاہیے تھا۔ جو ہی ہم یعنی میں اور غازی مرد کھائی سے برآمد ہوئے، ہڈیوں میں اترتی ہوئی تند و تیز ہوا نے ہمارا استقبال کیا۔ لگا جیسے اب تک ہم ایک کمرے میں تھے اور اب کھلی جگہ پر آ گئے ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہوا، میرے سامنے تیرگی تھی اور اس تیرگی میں جھومتا ہوا جنگل تھا۔ ذوئے مشت کا یہ جنگل اپنے اندر ان گنت بھید چھپائے ہوئے تھا۔ گھنے چھتنار درختوں کے نیچے اور ویران گپھاؤں میں ان گنت کہانیاں سنسنا رہی تھیں، اور اسی جنگل میں یقیناً ایسی جگہیں بھی ہوں گی جہاں ابھی تک کسی انسان کا قدم نہیں پڑا ہوگا۔ چاند ستاروں کی فکر میں دبلا ہونے والا ابن آدم ابھی اپنی زمین ہی کو پوری طرح نہیں دیکھ پایا۔ وہ چاند پر پاؤں رکھ کر خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پاؤں رکھ رہا ہے جہاں ابھی تک کسی انسان کا پاؤں نہیں پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جنگل میں بھی کئی ایسے مقامات ہوں گے جو روزے انسانی آنکھ سے اوجھل ہوں گے۔ ایسی جگہوں پر جا کر کیا ہم یہ خوشی حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں قدم رکھ رہے ہیں جہاں کروڑوں سال سے کسی کا قدم نہیں پڑا؟ میں نے اپنی یادداشت کے خانے کو جھاڑ پھونچ کر صاف کیا اور ذہن میں سمتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس وقت عباس خان پھسل کر تاریک نشیب میں گرا، ہم مشرق کی طرف جا رہے تھے۔ اسی سمت میں تھوڑا آگے جا کر ہمیں جیپیں ملی تھیں، اور جیپوں میں سے سب مشین گن ملی تھی جس کی مدد سے موت کا گھیڑا توڑنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں سے ہم نے جنوب کی طرف رخ کیا تھا اور بغیر کسی جانب مڑے کھائی تک پہنچے تھے۔ ان سمتوں کو ذہن میں رکھا جاتا تو عباس خان تک پہنچنے کے لیے مجھے جنوب مشرق کی سمت قریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ میں گھوڑے کو دلکی چال چلاتا گھنے درختوں میں محو سفر رہا۔ یہ پہاڑی علاقے میں پلا ہوا گھوڑا تھا، اس میں اور میدانی گھوڑے میں وہی فرق تھا جو جیپ اور کار میں ہوتا ہے۔
نشیب و فراز کو پھلانگتا، خطرناک راستوں سے بچتا اور محفوظ راستے اختیار کرتا، وہ بلا رکے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں میں لرزش تھی، نہ جسم میں تناؤ۔ لگتا تھا سفر کے شروع میں بری طرح پھسلنے کی خفت وہ اپنی ربادما چال سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب کسی وقت وہ کسی گڑھے کو عبور کرنے کے لیے اچھلتا تو میری جیکٹ کی جیب میں پڑی ہوئی طلائی چوڑیاں اور دوسرا زیور کھنک اٹھتا۔ یہ زیور ابھی تھوڑی دیر پہلے خیمے میں نبیلہ نے میرے حوالے کیا تھا۔ یہ وہ زیور تھا جو عیسیٰ جان نے اسے دیا تھا اور جسے ہر رات پہن کر کانٹوں کے بستر پر عیسیٰ جان کا انتظار کرنا نبیلہ کی مجبوری تھی۔ جو ہی یہ مجبوری دور ہوئی تھی، نبیلہ نے یہ زیور اپنے جسم سے نوچ کر علیحدہ کر دیا تھا، بالکل جیسے کوئی سانپ بچھو کو اپنے جسم سے علیحدہ کرتا ہے اور اسے دور پھینک دینا چاہتا ہے۔ زیور مجھے دیکھ کر وہ بولی تھی، اسے رستے میں کہیں پھینک دے آپ۔ میں نے زیور کی طرف دیکھا تھا، کم و بیش 15,000 کا سونا تھا اور وہ اسے پھینکنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی دلی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اس کے پاس متبادل انتظام نہیں تھا، ورنہ شاید وہ اپنا قیمتی لباس بھی اتار کر آگ پر رکھ دیتی۔ بات کپڑے اور زیور کی نہیں ہوتی، اس نیت کی ہوتی ہے جس سے یہ چیزیں عورت کو پہنائی جاتی ہیں۔ کبھی پیتل کا زیور اور معمولی سرخ جوڑا زندگی بھر کے لیے عورت کی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے، اور کبھی ہیروں جڑے گہنے اور اطلس و کم خواب کے پیرہن اسے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ایک طرف میری جیب میں کھنکتے ہوئے طلائی زیور تھے جن میں ایک عورت کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، اور دوسری طرف میرے چہرے پر لپٹی ہوئی ایک معمولی شال تھی جس میں سہاگ کی مہک رچی ہوئی تھی۔ میرا دھیان ان زیوروں سے شال کی طرف منتف ہو گیا۔ یہ گلشن کی شال تھی۔ کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں اسے بتاتا کہ اس شال کی کیا قیمت ہے اور وہ زیور کتنے بے وقت ہیں۔ مجھے اپنی متعین کردہ سمت میں سفر کرتے ہوئے قریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اور ابھی تک گرد و نواح میرے لیے قطعی اجنبی تھے۔ کوئی شناسا ٹیلا، رستہ یا جھنڈ نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں، ایک مقام پر چند سایوں سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ یقیناً وہ خطرناک لوگ ہوں گے۔ میری خوش قسمتی کہ میں نے بروقت خود کو ایک آڑ میں چھپا لیا اور بچ گیا۔ میں نے 15-20 منٹ مزید گھوڑا ہنکایا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ میں راستہ کھو چکا ہوں۔ افسوس ضرور ہوا، لیکن یہ کوئی ایسی غیر متوقع بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا اس کوشش میں کامیابی اور ناکامی کے امکانات مساوی ہیں۔ تیرا و تاریک جنگل، افراتفری کا عالم اور بے نشان راستے، ایسے میں کسی گم کردہ مقام کو ڈھونڈ لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا، اور میں یہ جوئے شیر نہیں لا سکا تھا۔ تاہم واپس جانے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑی سی کوشش اور کر لی جائے۔ نئے سرے سے ایک بار پھر ذہن میں نقشہ کھینچ کر سمتوں کا تعین کیا اور سفر کا رخ جنوب مشرق سے مشرق کی طرف پھرایا۔ آدھ پون گھنٹے کی جنگل نوردی کے بعد اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک جانی پہچانی جگہ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ بڑا غیر متوقع انکشاف تھا یہ۔ میں اپنے تئیں جہاں سمجھ رہا تھا وہاں سے قریباً 4 میل کے فاصلہ تھا، اور بالکل مختلف سمت میں۔ بے آباد علاقوں اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ وہاں مسافر کیسے بھٹکتا ہے اور سمتوں کا فریب کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ ایسے علاقوں میں سفر کرتے ہوئے یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ 2 روز کے جانگسار سفر کے بعد خود کو اسی مقام پر پائیں جہاں سے روانہ ہوئے تھے، یا پھر اندھیری رات میں کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو کہ یہ سفر دائرے کا سفر تھا۔ میں نے دائرے کا سفر تو نہیں کیا تھا، لیکن اپنی مطلوبہ جگہ سے کافی دور نکل گیا تھا۔ یہ جانوروں اور انسانوں کو ایک گھاٹ پر پانی پلانے والا چھوٹا سا آبی ذخیرہ تھا۔ میں اپنے بیس کیمپ یعنی ڈھوکی تالاب سے پاؤندہ بستی کی طرف جاتے ہوئے 2 مرتبہ یہاں سے گزر چکا تھا۔ پہلی مرتبہ میں پہلوان شہباز کا تعاقب کر رہا تھا، اس نے یہاں رک کر اپنے لنگڑے گھوڑے کو پانی پلایا تھا۔ دوسری مرتبہ غلام خان کی آواز سن کر مجھے یہاں رکنا پڑا تھا۔ بعد ازاں جب عباس خان اور میں نے کھو میں جھانک کر دیکھا تھا تو غلام خان ایک کمسن گدھے کو پیٹتے پایا گیا تھا۔ وہ تمام مناظر میری آنکھوں میں تازہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی نجو کا خیال برق کی طرح ذہن میں کوندا۔ یہ نہیں کہ میں اب تک نجو اس کے حالات کو بھولا ہوا تھا، سب کچھ میرے ذہن میں تھا، لیکن واقعات کی تیز رفتاری مجھے سانس لینے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں 2 گھنٹے پہلے خیمے سے روانہ ہوا تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ پاؤندہ بستی میں نجو میری منتظر ہے اور مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ لیکن عباس خان تک پہنچنا نجو سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اگر عباس خان زخمی تھا اور کسی تنگ و تاریک کھائی میں پڑا سسک رہا تھا تو گزرنے والا ہر لمحہ اس کی زندگی کے لیے ایک قیمت رکھتا تھا۔ میں نے انتہائی سخت موسم میں تمام خطرات کو نظر انداز کر کے اس تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، لیکن پہنچ گیا تھا نجو تک۔ شاید انسانی ارادوں کی یہی ناکامی اور حالات کا یہی من مانا بہاؤ اہل فکر کے لیے قدرت کی موجودگی کا سامان فراہم کرتا ہے، اور وہ بے ساختہ یہ اعلان کرنے لگتے ہیں کہ ہاں قدرت ہے، کوئی برتر قوت ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، کرشمہ سازیاں کر رہی ہے، حیرانیاں بکھیر رہی ہے اور انہونیوں کو ہونیوں میں بدل رہی ہے۔ پاؤندہ بستی یہاں سے صرف 1 گھنٹے کے راستے پر تھی، اور راستہ بھی میرا دیکھا بھالا تھا۔
میں نے ذہن کی سلیٹ سے عباس خاں کا نام صاف کر کے نجو کا نام لکھا اور گھوڑے کا رخ پاؤندہ بستی کی طرف موڑ دیا۔ ہوا اب تھم گئی تھی، درختوں اور جھاڑیوں کے جھومتے بھوت اب پرسکون نظر آتے تھے۔ گاہے گاہے دور و نزدیک سے کسی شب بیدار جانور کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ تاریکی کی دویز چادر میں چھپا ہوا کوئی چرخ یا گیدڑ چلاتا تو فوراً یہ احساس ہوتا کہ یہاں کسی بھی وقت کسی خطرناک جانور سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں رشید خاں کی بات کانوں میں گونجنے لگتی۔ اس نے کہا تھا کہ ذوِ مشت کے نشیب افراز میں جنگلی جانوروں کے علاوہ انسان بھی ملتے ہیں، مگر خصلت ان انسانوں کی بھی جانوروں کی سی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر دشوار گزار راستے اختیار کیے تاکہ جانور نما انسانوں سے مڈ بھیڑ کے امکانات کم سے کم رہیں۔ بڑے محتاط انداز میں سفر کرتا ہوا میں تقریباً 1 گھنٹے میں پاؤندہ بستی پہنچ گیا۔ بادل اب اڑن چھو ہو چکے تھے، ہوا بھی تھم تھم کر چل رہی تھی، آسمان پر اب تاروں کی روشنی تھی، لہٰذا ارد گرد کے مناظر قدرے واضح نظر آ رہے تھے۔ میرے بائیں جانب درختوں کا وہ جھنڈ تھا جہاں ایک پھندے میں میرا ٹخنا پھنسا تھا اور لنگر خان نامی شخص کا کتا میرے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ دائیں طرف نشیب میں دور تک خانہ بدوشوں کے جھونپڑے اور اونی خیمے تھے۔ ان جھونپڑیوں اور خیموں میں رات کے اس آخری پہر بھی کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ان روشن جھونپڑوں میں ایک جھونپڑا نجو کا بھی ہو، وہ آس کا دیپ جلائے پہلوان کا اور میرا انتظار کر رہی ہو۔ یہ خیال آتے ہی سینے میں بے چینی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں 6 روز پہلے اس بستی سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے نجو سے ایک وعدہ کیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹے۔ پہلوان شہباز کو ڈھونڈ کر لانا میرا کام ہے اور میں اسے لے کر آؤں گا۔ آج اتنی تاخیر کے ساتھ میں آیا بھی تھا تو خالی ہاتھ تھا۔ نجو کے لیے میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ دل میں آئی کتنا اچھا ہو کہ پہلوان شہباز خود ہی واپس آ چکا ہو، وہ رو رو کر نجو سے اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہو اور دونوں میں زندگی بھر ساتھ نبھانے کے عہد و پیمان ہو چکے ہوں۔ وہ چاندی کے زیور، وہ سپیوں جڑے لباس اور وہ سارے خواب جو شہباز نے نجو کو دکھائے تھے، جن پر وہ اپنا حق سمجھتی تھی، اسے واپس مل چکے ہوں۔ پیسے کے زور پر خریدی ہوئی یاسمین ان دونوں کے درمیان سے یوں نکل چکی ہو، لیکن یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں۔ شہباز لوٹنے کے لیے نہیں گیا تھا، اور وہ لوٹتا بھی کیوں؟ اس پرخطر ویرانے سے دور پارا چنار کی کسی پرسکون 4 دیواری میں وہ ایک نوخیز دلہن کے باغ حسن سے ہوشہ چینی کر رہا تھا۔ نہ اتنی جلد وہ باغ بے ثمر ہونے والا تھا اور نہ شہباز کا پاپی پیٹ اتنی جلدی بھرنے والا تھا۔ شاید چند ہفتوں یا مہینوں بعد اسے احساس ہوتا کہ اس نے نجو کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن فی الحال تو وہ اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور دھیمی رفتار سے ڈھلوان طے کرنے لگا۔ ہوا کے دوش پر اجنبی جسم کی بو سونگھتے ہی بستی کے کتوں نے زور و شور سے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور میں کسی بھی متوقع خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ جلد ہی بستی کے 2 گھڑ سوار پہرے دار میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ سردی کی وجہ سے انہوں نے منہ سر لپیٹ رکھے تھے۔ ایک پہرے دار کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اس نے کمبل کی بکل میں سے ہاتھ باہر نکال کر ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پھینکی۔ مجھے یاد ہے کہ پہرے داروں کی طرح میں نے بھی اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ جو ہی اونی شال میں نے چہرے سے ہٹائی، ان دونوں نے مجھے پہچان لیا۔ ٹارچ والے گھڑ سوار نے اپنی رائفل دوبارہ کاندھے سے آویزاں کر لی۔ دوسری رائفل کی نال بھی جو خطرناک انداز میں میری جانب اٹھی ہوئی تھی چھپ گئی۔ پہرے دار جانتے تھے کہ میں ان کی زبان سے ناشنا ہوں، پھر بھی رسمی انداز میں انہوں نے چند کلمات ادا کیے جن کا لب لباب یقیناً الیکس لیک تھا۔ میں صرف مسکرانے اور سر ہلانے پر اکتفا کرتا رہا۔ وہ مجھے لے کر بستی کی طرف چل دیے۔ مجھے پہرے داروں کے ساتھ دیکھ کر کتوں کی بھونکا بھانکی ماند پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سردار بشیر گل کے جہازی سائز جھونپڑے کے سامنے پہنچ گئے۔ پہرے دار چند لمحے آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کتنی رات گئے سردار کو جگائیں یا نہیں۔ پھر ایک پہرے دار غالباً سردار کو جگانے کے لیے ہی آگے بڑھا تھا، مگر ایک دم اسے رکنا پڑا۔ جھونپڑے کا چوبی دروازہ کھلا اور سردار بشیر گل رائفل تانے باہر نکل آیا۔ پہرے دار نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی اور بشیر گل سے میرا تعارف کرایا۔ مجھے پہچان کر بشیر گل کے چہرے پر نگواری کی شکنیں ابھریں۔ میں 48 گھنٹے کی مہلت لے کر گیا تھا اور اب پورے 6 روز بعد شکل دکھا رہا تھا۔ پہرے داروں نے میرا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور میں سردار بشیر گل کے ساتھ اس کے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی خوشگوار حرارت کا احساس ہوا۔ وسط میں انگیٹھی دیکھ رہی تھی اور نیلگوں قالین پر گاؤ تکیے بکھرے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ جھونپڑا تھا، لیکن رہنے کو کسی بنگلے سے کم نہیں تھا۔ سردار نے اپنی رائفل ایک طرف رکھ کر لالٹین کی لو اونچی کی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گھنی بھووں کے نیچے اس کی آنکھیں برہم نظر آتی تھیں اور دبیز مونچھوں تلے ہونٹ جیسے مجھ پر برس پڑنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ اس بڑبڑاہٹ کے دوران وہ گاہے بگاہے مجھ سے کوئی سوال بھی پوچھ رہا تھا۔
ظاہرہ یہی پوچھا تھا، چند کتنا گزاریا ای رات وے، اور کیوں گزاریا، اور دوسرا چند کہاں ہے جو میرے لیے مترجم کے فرائض انجام دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں گونگے کی ماں کی طرح بشیر گل کی ساری رمزیں سمجھ رہا تھا، مگر صرف رمزیں سمجھنے سے گزارا مشکل تھا۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب تھپ تھپائی اور اشاروں کی زبان میں بشیر گل کو سمجھایا کہ میں رقم لے آیا ہوں، لڑکی کہاں ہے؟ جواب میں کسی درجہ اطمینان کا اظہار کرنے کی بجائے بشیر گل بدستور برے برے منہ بناتا رہا۔ اچانک مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ نجو کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ وہ بدترین حالات میں گھری ہوئی تھی، یہاں کسی وقت کوئی بھی آفت اس پر ٹوٹ سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اپنی ہی غلطی سے کسی مصیبت کا شکار ہو جاتی۔ آخری ملاقات میں نے اس کی آنکھوں میں وہی بے قراری دیکھی تھی جو جال میں پھنسی ہوئی کونچ کی آنکھوں میں نظر آتی۔ وہ جال توڑ کر اڑنا چاہتی ہے، اس گمشدہ رفاقت کی تلاش میں جس کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ کہیں نجو نے بھی تو یہ جال توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کئی طرح کے اندیشے میرے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ میں نے ایک بار پھر شہادت کی انگلی سے ناک کو چھوا اور بشیر گل سے اشاراتی زبان میں پوچھا کہ نجو کہاں ہے؟ اس نے ٹریفک پولیس کے غسیلے سپاہی کی طرح بازو پھیلا کر بائیں جانب اشارہ کیا اور بڑبڑانے لگا۔ بائیں جانب جھونپڑے کا زنان خانہ تھا۔ میری رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھا کہ نجو بشیر گل کے زنان خانے میں ہے، یعنی قصہ پاک ہو چکا ہے، لیکن پھر فوراً ذہن نے دلیل دی کہ بشیر گل یوں مجھے اپنے حرم میں گھسنے کی ہدایت جاری نہیں کر سکتا۔ بائیں جانب سے اس کی مراد جھونپڑے سے بائیں جانب ہے۔ بروقت بات سمجھ میں آ گئی تھی، ورنہ زبردست دنگا فساد ہونا تھا۔ زنانہ حصے میں یقیناً بشیر گل کی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ رات کے اس پہر وہ فطری لباس سمیت کسی بھی لباس میں ہو سکتی تھی۔ میں اندر قدم رکھتا تو یقیناً بشیر گل میرا قتل اپنے اوپر فرض کر لیتا۔ بشیر گل کا مطمع نظر جاننے کے بعد میں جھونپڑے سے نکلا اور درمیانی رفتار سے نجو کے جھونپڑے کی طرف چل دیا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد بھی جب مجھے روکا نہیں گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے گونگے کی رمز سمجھنے میں غلطی نہیں کی ہے۔ بشیر گل نے مجھے نجو کے جھونپڑے کی طرف ہی روانہ کیا تھا۔ پہرے داروں میں سے ٹارچ بردار پہرے دار سائے کی طرح میرے پیچھے آ رہا تھا اور پوری طرح چوکس تھا۔ نجو کے جھونپڑے سے میرا فاصلہ جو کم ہو رہا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں تھی، اکیلی تھی یا کسی اور کے ساتھ تھی، اور تھی بھی یا نہیں۔ جو ہی میں جھونپڑے کے سامنے پہنچا، ایک لمبا تڑنگا شخص قریبی صاحبان سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ یوں لگا جیسے وہ خاص طور پر نجو کی حفاظت کے لیے ہی یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے منہ پر ایک دبیز کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ پھر بھی میں اسے پہچان گیا، یہ لنگر خاں تھا۔ اس نے مجھ پر کتا چھوڑا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ غالباً وہ بھی مجھے نہیں بھول سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس کا کتا مار دیا تھا۔ مجھے پہچانتے ہی لنگر خاں کی آنکھوں میں حیرت امیز غصے کی جھلک نظر آئی۔ اس نے بازو پھیلا کر بڑی درستی سے میرا راستہ روک لیا۔ میرے پیچھے ٹارچ بردار پہرے دار آ رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے پکار کر لنگر خاں کو تنبیہ کی کہ مجھ سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ جھونپڑے میں جانے کی اجازت مجھے سردار نے دی ہے۔ لنگر خاں مجھے گھورتا ہوا ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ مجھے توپ کے منہ پر رکھ کر اڑا دیتا۔ اس کا یہ غیر معمولی طیش اور معاندانہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کتے والے معاملے پر تو راضی نامہ ہو چکا تھا، اور لنگر خان ہر جانے کے طور پر 500 روپیہ بھی وصول کر چکا تھا۔ پھر یہ نگاہوں میں شعلہ فشانی کیا تھی؟ نجو، میں نے دروازے کے در پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ فوراً اندر کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی اور درزوں سے جھانکتی ہوئی روشنی نمایاں ہو گئی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ میری آواز سے یقیناً اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا اور میں نے سانولی حسینہ کو اپنے سامنے پایا۔ اس کے لمبے بال ہموار شانوں پر بے ترتیب تھے۔ دروازہ کھولتے ہوئے گرم چادر اس کے سر سے پھسل گئی تھی اور اب جسم سے بھی پھسلتی جا رہی تھی۔ جسم جو تصویر تھا، جسم جو شاہکار تھا۔ اس کی آنکھوں کے پیوٹے بھاری تھے اور شفاف پتلیاں کہہ رہی تھیں کہ وہ دیر تک اور مسلح دھار روتی رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم پھر رو پڑی۔ ایک ہی لمحے میں آنکھوں کے پیمانے بھرے چھلکے اور بہہ نکلے۔ میں صورت پر حیران رہ گیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ کانپ گئے۔ چادر کا پلو منہ میں ٹھوس کر وہ جلدی سے پلٹ گئی۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نجو؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس نے اقرار میں سر ہلایا اور تیزی سے جھونپڑے کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ میرے بتائے بغیر ہی جان گئی ہے کہ شہباز پہلوان میرے ساتھ نہیں آیا، اور یہ بھی جان گئی ہے کہ میرے پاس اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ چند ہی لمحے بعد وہ واپس میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آپ وہ آنسوؤں کے دھاروں پر قابو پا چکی تھی۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، اس نے سر جھکائے جھکائے کہا۔ وہ اصل سوال نظر انداز کر رہی تھی۔ اصل سوال شہباز کے بارے میں تھا، اس کے ملنے یا نہ ملنے کے متعلق تھا، اور جیسے وہ سوال کو نظر انداز کر رہی تھی ویسے ہی میں جواب سے پہلو بچا رہا تھا۔ یہ چاہ رہا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چل جائے کہ شہباز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں جیسے حالی ہاتھ گیا تھا ویسے ہی لوٹ آیا ہوں۔ خود کو مشکل میں دیکھ کر میں نے زبان دانی کا سہارا لیا
اور نرم و ملائم لفظوں میں لپیٹ کر یہ سخت نکیلی خبر اس کے دائرہ سماعت میں دھکیل دی کہ میں فی الحال شہباز کو اپنے ساتھ نہیں لا سکا ہوں۔ تاہم اس کے ساتھ اسے یہ تسلی دی کہ شہباز کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے اور اب بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ میری یہ بات کوئی ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ شہباز کے سسر مرحوم غلام خان کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ شہباز نے پارا چنار کا رخ کیا ہے اور اب وہاں بس اڈے کے قریب رحمان زئی نامی ایک تکا فروش سے اس کے ٹھکانے کا پتہ چل سکتا ہے۔ نجو اس بے وفا کی طرف سے بے حد فکر مند تھی۔ اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں نے ان تمام سوالوں کا منہ ایک ہی جواب سے بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نجو اگر مجھ پر بھروسہ کر رہی ہو تو پھر پورا بھروسہ کرو۔ فی الحال میں تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا، ہاں یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہے اور بہت جلد تمہاری سے ملاقات ہو جائے گی۔ نجو جذباتی لہجے میں بولی، صاحب جی میں تو زندگی بھر اس کا انتظار کر سکتی ہوں، پر یہ دنیا والے انتظار کرنے دیں تو پھر ہے نا۔ ایک دم پھر اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا۔ سردار بشیر گل نے کوئی بات کی ہے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا جی یہ لوگ اتنی جلدی آنکھیں پھیر لیں گے۔ کل تک سردار بشیر گل ہمارا گھر آباد کرنے کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا ہم اس کے مہمان ہیں، اس کے گھر کے جی ہیں، مگر شہباز کے جاتے ہی وہ غیر ہو گیا ہے۔ جمعرات کے روز اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیوی کو میرے جھونپڑے میں بھیجا تھا۔ وہ بہت دیر یہاں بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں کا کوئی لفظ میری سمجھ میں آتا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے کسی غلط کام کے لیے تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے حوصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کام مجھ کو کرنا ہی پڑے گا۔ پھر جی اس مرن جوگی نے ایک بندے کو جھونپڑی میں بلا لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے تکنے لگا اور بشیر گل کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ اس بندے کا نام لنگر خاں ہے اور وہ اب بھی جھونپڑے کے باہر بیٹھا میری چوکیداری کر رہا ہے۔ یہ بات جمعرات کو ہی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ بشیر گل و اس کی بیوی مجھے لنگر خان کے ہاتھ بیچ دینا چاہتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کھڑے کھڑے مجھے موت آ جائے یا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں بغیر کچھ کھائے پیے جھونپڑے میں پڑی رہی اور روتی رہی۔ کل سردار بشیر گل خود میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشمی جوڑا تھا۔ یہ جوڑا اس نے میری جھولی میں رکھ دیا۔ سردار کے ساتھ لنگر خاں بھی تھا۔ لنگر خاں کو دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ میں نے جوڑا اٹھا کر انگیٹھی پر پھینک دیا۔ سردار بشیر گل نے مجھے تھپڑ مارا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ میرے منہ میں جو بھی آیا میں نے کہا۔ نہ اس کی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، نہ میرا کہا وہ سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سردار مجھے دھمکیاں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جھونپڑے کے دروازے پر ایک رائفل والا آن کھڑا ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ اب میں اپنی مرضی سے باہر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور ایک نیا جوڑا میرے سامنے پھینک گئی۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ دونوں جوڑے۔ نجو نے جھونپڑے میں بچھی چٹائی ایک طرف سے اٹھائی اور نیچے سے کپڑے کے 2 گولے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ یہ سیپیوں جڑے 2 ریشمی جوڑے تھے، ان میں سے ایک جگہ جگہ سے جلا ہوا تھا۔ مجھے یہ جاننے میں ذرا دشواری نہیں ہوئی کہ یہ عروسی جوڑے ہیں۔ میں نے اس پاؤندہ بستی میں کئی نوبیاہتا عورتوں کو ایسے ہی گلابی لباس میں دیکھا تھا۔ اس شہباز پہلوان کے ٹرنک میں بھی ایک ایسا ہی زرق برق جوڑا نظر آیا تھا۔ نجو نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں رو رو کر ہلکان ہوتی رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اور نہ اب آ رہی ہے کہ سردار نے اتنی جلدی آنکھیں کیوں پھیر لی ہیں۔ کسی عورت کا مد گم ہو جائے تو بڑے بوڑھے کئی سال اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ شہباز تو گم بھی نہیں ہوا، اپنے کام سے خود کہیں گیا اور اس کے جاتے ہی یہ لوگ مجھے ووٹی بنانے لگ گئے ہیں۔ نجو کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ وہ پاؤندوں کے رویے پر حیران تھی کہ شہباز کے جاتے ہی وہ کیوں بدل گئے ہیں۔ اسے اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ شہباز اسے 8000 میں فروخت کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکا تھا۔ اب وہ اس جھونپڑے کی کھڑکی سے لگ کر تمام عمر بھی اس کی راہ دیکھتی تو اسے نہیں آنا تھا، اور جنہوں نے رقم خرچ کی تھی انہوں نے وصول بھی کرنا تھا۔ یقیناً سردار بشیر گل نے اپنے تئیں یہ محسوس کیا تھا کہ میں ایک کالی کلوٹی حاملہ عورت کے لیے 7000 کی رقم لے کر نہیں آؤں گا، لہذا اس نے میرا زیادہ انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور مہلت ختم ہونے کے 2 دن بعد ہی لنگر خان سے سودا پٹا لیا تھا۔ میں نے نجو سے پوچھا، تم نے یہ جوڑا پہنا تو نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، بولی، سردار کے جانے کے بعد مجھے ایک خیال آیا کہ مجھے سردار کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اسے ناراض کر کے میں اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی لنگر خان سے بچا سکتا تھا تو وہ سردار تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اسے ملنا چاہیے، پر بات پھر بولی پر آ جاتی تھی۔ نہ میں سردار کی بولی سمجھتی ہوں نہ وہ میری۔ میں تو کسی کو یہ بھی نہیں سمجھا سکتی تھی کہ سردار سے ملنا چاہتی ہوں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ شام ہوتے ہی جھونپڑے کے باہر سے گانے بجانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ یہ لنگر خان کے ساتھی تھے اور کسی طرح کی خوشی منا رہے تھے۔ میں یہی انگیٹھی کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ سردار خود ہی جھونپڑے میں آ گیا۔ میں نے رو رو کر اس کی منت کی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ میرا مد اللہ نہ کرے مجھے چھوڑ نہیں گیا، وہ کسی کام سے گیا اور جلد واپس آ جائے گا۔ میرے رونے بلکنے کا بشیر گل پر کچھ اثر ہوا۔
وہ جھونپڑے سے باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک بچے کو لے کر واپس آ گیا۔ 9-10 سال کا یہ بچہ اردو کا کوئی لفظ بول لیتا تھا۔ وہ لڑکا مجھے بہت دیر کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مجھے دکھاتا تھا اور دن دن کہہ کر ریشمی جوڑے کی طرف اشارہ کرنے لگتا تھا۔ بہت دیر کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ بشیر گل مجھ پر ترس کھاتے ہوئے مجھے 10 دن کی مہلت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 10 دن تک شہباز آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے یہ جوڑا پہننا پڑے گا۔ بات ختم کر کے نجو نے سر جھکا لیا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ جھونپڑے کے سامنے لنگر خان نے سینہ پھلا کر میرا راستہ کیوں روک لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی حالت اس جنگلی جانور کی سی ہوئی تھی جس کے منہ سے کسی نے شکار چھین لیا ہو۔ سردار کا کرندہ میرے عقب میں نہ ہوتا تو شاید وہ جنگلی جانور ہی کی طرح مجھ پر چھبڑ بھی پڑتا۔ میری اور نجو کی گفتگو کے دوران ہی سبیدہ سحر نمودار ہو گیا اور بستی میں چہل پہل نظر آنے لگی۔ یقیناً یہ خبر بستی میں گرم ہو چکی تھی کہ یہ نجو کے 2 بالی وارثوں میں سے ایک آ گیا ہے۔ آدھ پون گھنٹے کے اندر متجسس نگاہوں والی کئی عورتوں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ آخر میں نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ نجو جلدی میرے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے 1 ہفتے کا تمام اندو اس کی آنکھوں کے راستے بہہ کر نکل چکا تھا۔ اب وہ حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ اسے جھونپڑے میں تیزی سے ادھر ادھر گھومتے دیکھنا ایک دلچسپ تجربہ تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تجربہ کر رہا تھا۔ اکثر عورت کی ملولیت اسے اور حسین بنا دیتی ہے، یا شاید مرد کی نگاہ کا حبس ہے جو عورت کو ملول دیکھنا چاہتا ہے۔ میری چور نگاہیں اس کے سراپا سے ٹکراتی رہیں اور دل میں خود بدھ ہوتی رہی۔ بڑا بد نصیب تھا یہ شہباز بھی، یا شاید اسے اس سراپا کی قدر ہی نہیں تھی۔ تو پھر بندر کیا جانے ادرک کا سواد والا محاورہ اس پر صادق آتا تھا، بلکہ میرے خیال میں نجو کے ارد گرد رہنے والے بہت سے مردوں پر یہ محاورہ صادق آتا تھا۔ یہ بے مثال بدن کسی قدرداں کی نگاہوں میں آتا تو وہ اش کر اٹھتا۔ یہ کیسا دمکتا ہوا ہیرا تھا جو کیچڑ میں پڑا تھا اور جس کے گرد بے ذوق کیچوے رنگ رہے تھے۔ خوشبو بتا رہی تھی کہ نجو میرے لیے ٹھیک ٹھاک ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ اس میں دیسی گھی کا پراٹھا تھا، انڈے کا حلوہ تھا اور چائے باقرہانی وغیرہ تھی، لیکن ناشتے کے ساتھ ٹوٹی کہاں کمند والا حساب ہوا۔ سجی سجائی ٹرے میری ہونکتی ہوئی بھوک کے حوالے ہونے والی تھی کہ جھونپڑے کا دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی تیش میں بھری گراہٹیں ابھریں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے لنگر خاں کھڑا تھا، اس کے ساتھ سردار بشیر گل کا چھوٹا بھائی رستم تھا۔ وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ رستم نے سردار کے جھونپڑی کی طرف اشارہ کر کے 2-3 بار کچھ کہا۔ ان الفاظ میں معنی کا لفظ نمایاں تھا۔ میں جانتا تھا معنی کرنے والا مترجم کو کہتے ہیں، یعنی رستم بتا رہا تھا کہ جھونپڑے میں مترجم موجود ہے اور سردار اس کے ذریعے مجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ 1 ہفتے پہلے اس بستی میں کسی مترجم کا نام و نشان نہیں تھا، اب اردو بولنے والا نہ جانے کہاں سے مل گیا تھا۔ میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور ناشتے کے لیے ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہوا لنگر خان اور رستم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بستی کے لوگ مجھے رک رک کر دیکھتے اور چمگوئیاں کرتے رہے۔ میرے ہاتھوں لنگر خان اس کے ساتھیوں کی درگت سب کو یاد تھی، اور جنہیں بھولی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر انہیں بھی یاد آ گئی تھی۔ میرا گھوڑا سردار کے گھوڑوں کے ساتھ بندھا ہوا چارے پر منہ مارا تھا۔ میں اس کی پیٹھ تھپکتا ہوا سردار کے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ یہاں سردار مترجم کے ساتھ بیٹھا گڑگڑی پی رہا تھا۔ جھونپڑے میں دھوئیں کے مرغولے تھے اور اگربتیوں کی مہک تھی۔ مترجم کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ وہ جمعہ خان تھا۔ کل اسے لشکر خان نے کوڑے لگوائے تھے اور وہ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک زردی کھنڈی ہوئی تھی اور وہ پیٹھ کے نیچے ایک گدا رکھے بڑی مشکل سے بیٹھا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے۔ جمعہ خان کا اس جھونپڑے میں پایا جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے پہچان کر پہلے تو اس کے چہرے پر خجالت نمودار ہوئی، پھر جلد ہی اس خجالت کو سنجیدگی نے ڈھانپ لیا۔ سردار بشیر گل نے جمعہ خان سے چند باتیں کی، غالباً یہ پوچھا کہ کیا ہم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جمعہ خان نے سوال کا جواب اس بات میں دیا تھا۔ میں نے جمعہ خان سے پوچھا، تم اکیلے یہاں ہو؟ وہ قدرے مؤدب انداز میں بولا، نہیں، سردار بھی ہے اور باقی لوگ وہ بھی یہی ہیں۔ کہاں ہیں سارے؟ بستی سے باہر گیا ہوا ہے، وہ ابھی کچھ ٹائم میں واپس آئے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، جمعہ خان اس وقت پاؤندوں کو مخصوص لباس میں تھا۔ اگر وہ جھونپڑے سے باہر ہوتا اور اس نے حسب رواج منہ سر پگڑی میں لپیٹ رکھا ہوتا تو میرے لیے اسے پہچاننا خاصا دشوار ہوتا۔ کیا تم لوگ اب یہیں رہو گے؟ میں نے جمعہ خان سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب تو آپ کو ہمارا سردار ہی دے سکتا ہے۔ ویسے ایک بات ہم کو بھی معلوم کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں، ہمارا مطلب ہے آپ کیسے آ گئے یہاں؟ میں پہلے بھی یہاں کئی دفعہ آ چکا ہوں۔ یہاں میرا ایک واقف کار رہتا ہے، کچھ دنوں سے وہ لاپتہ ہے، اس لیے ہم سب پریشان ہیں۔ سردار بشیر گل نے جب دیکھا کہ مترجم نے
آپ نے ہی کانفرنس شروع کر دی ہے تو مداخلت کی اور ہم دونوں کو اصل موضوع پر لے آیا۔ مترجم کی وساطت سے میرے اور سردار کے درمیان گفتگو کچھ اس طرح ہوئی۔ تم اب تک کہاں تھے؟ سردار نے پوچھا۔ میں ایک چکر میں پھنس گیا تھا سردار، بہت کوشش کی وقت پر پہنچ سکوں لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے چند دن بھی میرا انتظار گوارا نہ کیا۔ لڑکی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اسے کسی لنگر ہاں کے حوالے کر رہے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، سردار بھڑک کر بولا۔ لیکن لڑکی نے مجھے خود بتایا ہے، میں نے کہا۔ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا بالکل ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی کے حوالے کر دیں۔ تو پھر وہ شادی کا جوڑا، وہ ناچ گانا اور لڑکی کو ڈانٹ ڈپٹ۔ سردار نے گڑگڑی کے چند گہرے کش لیے اور اسے ایک طرف رکھ کر بولا۔ ہمارے مقامی رسم و رواج کے مطابق شہباز کے چلے جانے سے لڑکی خود بخود اس کی زوجیت سے آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی عورت سے فوراً کسی دوسرے مرد کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو عدت پوری کرنی پڑتی ہے، اور اگر اس عدت میں پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہے تو پھر بچے کی پیدائش تک وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، ہمارے قبائل میں یہ رعایت ضرور ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے عورت کسی دوسرے مرد سے منسوب ہو سکتی ہے۔ ہم نجو کو لنگر ہاں کے حوالے نہیں کر رہے تھے، صرف اس سے منسوب کر رہے تھے کیونکہ لنگر ہاں اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، لیکن جب رونے دھونے لگی تو ہم نے یہ رسم بھی ملتوی کر دی۔ میں نے کہا کچھ بھی ہے، آپ کے لیے ضروری تھا کہ کم از کم 2-3 ہفتے تو میرا انتظار کرتے۔ آپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمائی ہے، ادھر مہلت ختم ہوئی ادھر آپ نے اسے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ سردار کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور کرخت آواز میں بولا، تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ مقامی رسم و رواج سے آگاہ نہیں ہو؟ یہاں ہر قبیلے کے کچھ اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ ہمارے رواج کے مطابق بیوہ یہ متعلقہ کو فی الفور کسی مرد سے منسوب ہونا پڑتا ہے، دوسری صورت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ رشتہ ازدواج میں بندھنے کو تیار نہیں۔ ایسی عورتیں جبراً قبیلے سے باہر فروخت کر دی جاتی ہیں۔ میں رسم و رواج کی اس طویل بحث میں پڑنا نہیں چاہتا، سیدھی سادی معاملت یہ تھی کہ میں نجو کی باقی قیمت یعنی 7,000 روپیہ ادا کروں اور اسے ہر بندش سے آزاد کرا لوں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ ایک بار پھر میرے پاس مطلوبہ رقم موجود نہیں تھی۔ جس وقت عیسیٰ جان مجھے اپنے ڈیرے پر لایا، میرے شکاری بوٹوں میں کل 11,000 روپے تھے۔ ان میں سے 10,000 روپیہ میں نے غلام خان مرحوم کی رقم میں سے نکالا تھا اور 1,000 پہلے سے میرے پاس موجود تھا۔ یہ ساری رقم میری جامع تلاشی کے دوران عیسیٰ جان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ بہرحال میں بالکل تہی دست بھی نہیں تھا۔ میری جیکٹ کی جیب میں وہ طلائی زیور موجود تھے جو کل روانہ ہوتے وقت نبیلہ نے مجھے پھینکنے کے لیے دیے تھے۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی تھی کہ انہیں پھینک ہی دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے انہیں جیب میں پڑا رہنے دیا تھا۔ بعض اوقات آدمی کی جیب میں لٹوانے کے لیے کچھ ہو تو جان لٹنے سے بچ جاتی ہے۔ شاید میں بھی لاشعوری طور پر یہ سوچا ہو کہ راستے میں کسی جرائم پیشہ گروہ سے ملاقات ہوگی تو انہیں یہ زیور دے کر گھوڑا اور رائفل وغیرہ بچا لوں گا۔ راستے میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن یہ حادثہ ضرور ہوا تھا کہ میں راستہ بھول گیا تھا اور پھر عباس خان کو بھول کر نجو کی طرف آنا پڑ گیا تھا۔ اب میری جیب میں پڑے ہوئے یہ زیور نجو کا تاوان ادا کر سکتے تھے۔ یہ عیسیٰ جان کے زیور تھے، لیکن حقیقت میں اس کے بھی نہیں تھے۔ یہ کسی گھر میں نقب لگا کر کسی نامعلوم عورت سے چھینے گئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عورت کے زیور تھے اور عورت کے ہی کام آ رہے تھے۔ میں نے سردار بشیر گل سے کہا، 1,000 روپیہ میں نے آپ کو دے دیا تھا، اب 7,000 روپیہ باقی ہے۔ زیور نکالنے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بشیر گل نے انکار میں سر ہلا کر میرے خدشات درست ثابت کر دیے۔ وہ بولا، نہیں میاں، وہ سودا ختم ہو چکا ہے، اب نیا سودا ہوگا۔ جی چاہا کہ اس نیک صورت بدخصال بڈھے پر جا پڑوں اور مار مار کر بھرکس نکال دوں، لیکن پھر مجھے خود پر قابو پانا پڑا۔ یہ لمحات جوش کا نہیں ہوش کا تقاضا کر رہے تھے۔ میں نے صبر کا ایک بڑا سا آتشی گھونٹ بھرا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بولا، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے۔ 48 گھنٹے کی مہلت ختم ہونے کے بعد ہمارا سودا ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اب کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ وہ بولا، اصولی طور پر تو اب تمہیں اس سلسلے میں لنگر ہاں سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں تمہیں کسی دوسرے کے پاس بھیج کر خراب کرنا نہیں چاہتا۔ لنگر ہاں سے سودا ختم کرنے کے لیے ہمیں اسے کچھ نہ کچھ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے درمیان 8,000 روپیہ طے ہوا تھا، اس میں 3,000 ہرجانے کا شامل کر لو، کل 11,000 روپیہ بنتا ہے۔ میں اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ جو 1,000 تم نے پیشگی دیا تھا وہ اس میں سے کاٹ لوں۔ اب 10,000 روپے کے عوض تم لڑکی لے جا سکتے ہو، مگر مہلت اب بھی 48 گھنٹے کی ہوگی۔ اس کے بعد میں یا جرگا کسی طرح ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ نجو کے بھاؤ تاؤ کی بات سردار یوں کر رہا تھا جیسے وہ رائفل ہو یا زمین کا کوئی ٹکڑا ہو۔ اس کے خیال میں میرے پاس 7,000 روپیہ تھا اور 3,000 روپیہ مزید لانے کے لیے وہ مجھے پھر 48 گھنٹے کی مہلت دے رہا تھا۔ مجھے اس مہلت کی ضرورت نہیں تھی، میں اب یہ سودے بازیاں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے طلائی چوڑیاں نکالیں اور سردار کے سامنے رکھ دیں۔ یہ چوڑیاں کم و بیش 4 تولے کی تھی اور ان کی قیمت ہرگز 12,000 سے کم نہیں تھی۔
خالص سونا دیکھتے ہی سردار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی کہ سردار ایک خریص آدمی ہے اور دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا۔ لنگر خان کو ہرجانہ دینے کی بات وہ صرف سودا پٹانے کے لیے کر رہا تھا۔ 3000 روپے ہرجانہ کس نے دینا تھا؟ وہ فرض محال اس مد میں کچھ رقم دی بھی جاتی تو وہ 300-400 سے زائد نہ ہوتی۔ چوڑیوں کو تھوڑی دیر ہاتھوں میں گھمانے کے بعد سردار نے ایک کرندے کو جھونپڑے میں بلایا اور کوئی ہدایت دے کر باہر بھیج دیا۔ 4-5 منٹ بعد ہی ایک بہت بڑے پگڑ والا منخنی سا شخص جھونپڑے میں داخل ہوا اور سردار کو تعظیم پیش کر کے دوزانوں بیٹھ گیا۔ یہ بستی کا زرگر تھا۔ اس نے روشنی کی طرف رخ پھیر کر چوڑیوں کو بغور دیکھا، پھر لباس سے کسوٹی برآمد کی اور سونے کی پرکھ کرنے لگا۔ دیر تک سردار بشیر گل اور زرگر گفتگو میں مصروف رہے۔ پھر مترجم کی زبانی مجھے بتایا گیا کہ چوڑیوں کی قیمت 8000 سے زائد نہیں ہے۔ بہرحال مجھ سے خاص رعایت کرتے ہوئے سردار انہیں 9000 میں رکھنے پر آمادہ، یعنی 1000 روپیہ بھی میرے ذمہ واجب الادا ہے۔ میں اس موقع پر کوئی تنازعہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اپنا سارا غصہ میں نے تصوراتی حوالے سے نکالا، یعنی خیال کی خیال میں منخنی زرگر کی بہت بڑی پگڑی کو جھانپڑ مار کر گرایا اور اسے 2-3 بار اٹھا کر زمین پر پٹکا، پھر ٹانگوں سے پکڑ کر چیرا اور جھونپڑے سے باہر پھینک دیا۔ یہ سارا عمل میرے ذہن میں مکمل ہوا تھا، لہٰذا زرگر کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ بدستور سردار بشیر گل کے سایہ عطفت میں بیٹھا رہا اور اپنی باریک باریک بددیانت آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر آدھ تولے کی ایک انگوٹھی نکال لی اور زرگر کے سامنے قلین پر پھینک دی۔ اس نے انگوٹھی کو بھی پرکھا۔ زرگر اور سردار میں تبادلہ خیال ہوا اور پھر سردار نے یہ زیور قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ میں سردار کے جھونپڑے سے اٹھنے ہی والا تھا کہ دروازے سے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ 8-10 افراد تیز قدموں سے جھونپڑے کی طرف آ رہے تھے۔ پھر دروازہ کھلا اور میں نے لشکر خاں کو اپنے سامنے پایا۔ وہ بھی جمعہ خاں کی طرح پاؤندوں کے لباس میں تھا۔ اس کے عقب میں 3-4 شناسا افراد اور تھے، انہوں نے بھی پاؤندوں کا روپ دھار رکھا تھا۔ باقی چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ اجنبی چہرے والوں کی تعداد 5 تھی۔ وہ قدرے گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے لباس دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عیسیٰ جان کے ڈیرے سے آئے ہیں۔ لشکر خاں کے 3 ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک انسانی جسم اٹھا رکھا تھا۔ یہ کوئی مرد تھا۔ وہ سر تپا کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ کمبل پر خون کے دھبے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ لشکر خاں کے ساتھیوں نے اس خونچکا جسم کو جھونپڑے کے گوشے میں لکڑی کے چوکور تختے پر ڈال دیا۔ جسم کو تختے پر رکھا گیا تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے یہ جسم زندگی سے خالی ہو چکا ہے اور اگر نہیں ہوا تو بس ہونے ہی والا ہے۔ ایک دم ہی سب لوگ زخمی کے گرد جمع ہو گئے تھے اور تیز تیز لہجے میں بول رہے تھے۔ مجھے کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ کسی کی کوئی بات سمجھ آ رہی تھی۔ اچانک جمعہ خان نے گھوم کر میری طرف اشارہ کیا اور سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میرا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس زخمی شخص کا تعلق مجھ سے ہے۔ جمعہ خان کے توجہ دلانے پر لشکر خان نے پہلی بار میری طرف دیکھا تھا۔ میری یہاں موجودگی پر اس کی آنکھوں میں واضح حیرت نظر آ رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے زخمی کے قریب پہنچا۔ اس کے خونچکا چہرے سے کمبل ہٹایا جا چکا تھا۔ مجھے پہچاننے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی۔ میرے سامنے دنیا مافیا سے بے خبر پڑا ہوا شخص انسپکٹر باجوہ تھا۔ رائفل کی گولی اس کی بائیں آنکھ سے ذرا نیچے لگی تھی اور سر میں گھس گئی تھی۔ اس کا سانولا چہرہ آنکھوں سے تھوڑی کے نیچے تک خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ صرف 2 روز پہلے میں نے انسپکٹر باجوہ کو عیسیٰ جان کے ڈیرے پر زندہ سلامت دیکھا تھا۔ اس کے گرد موت کے سائے ضرور تھے لیکن وہ زندہ تھا، اور زندہ ہی نہیں تھا، اس کے اندر زندگی کی خواہش بھی زندہ تھی۔ ڈیرے سے فرار ہوتے وقت جب میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا تو نشے کے باعث کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ صرف انسپکٹر باجوہ تھا جس نے بھرپور کوشش کی تھی اور لڑکھڑاتا ہوا میرے ساتھ دروازے تک آ گیا تھا۔ انسپکٹر میں نے اضطراری کیفیت میں اسے پکارا۔ وہ کچھ کہنے سننے کی منزل سے بہت دور جا چکا تھا۔ میں نے اس کی تھوڑی کو ہلایا تو میری انگلیوں کی پوریں خون سے لتھڑ گئیں۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی، سینے سے کان لگا کر دھڑکنوں کا کھوج لگایا، کچھ بھی واضح نہیں ہو سکا۔ وہ اگر مرا نہیں تھا تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس دوران لشکر خان میرے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا خان؟ کس نے مارا ہے اسے؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کون مار سکتا ہے؟ خود سوچو، کون مار سکتا ہے اسے؟ شنکر، میرے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ بالکل، یہ اسی کا کارنامہ ہے۔ وہ خنزیر کا بچہ عام لوگوں پر اپنا نشانہ پختہ کرتا، بندے کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا، اس کے سر پر بوتل رکھتا، گولی سے اڑاتا ہے۔ نبیلہ نے جو کچھ بتایا تھا وہ درست نکلا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نذیر کے بعد اب باجوہ کو بھی دردناک طریقے سے گولی مار دی گئی تھی۔ نبیلہ کے جملے میرے سماعت میں گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا، پہلا شخص مر گیا تو ایک سانولے سے آدمی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ کل وہ پورا 1 گھنٹہ موت کے منہ میں رہا ہے، معلوم نہیں اب اس کی جان بخشی ہوتی ہے یا نہیں۔ اور وہی بات ہوئی تھی۔ اس دن تو باجوہ بچ گیا تھا لیکن آج اس کی صرف چند سانسیں بچ سکی تھیں۔ میری نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا
جب باجوہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں کی تار رو رہا تھا۔ اسے نشہ کھلایا گیا تھا، لیکن موت کا خوف نشے کی دبیز طے چیر کر اس کے ذہن تک پہنچ رہا تھا۔ وہ آنے والے کل سے خوفزدہ تھا، جب چاند ماری کے احاطے میں اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جانا تھا اور گولیاں اس پر می کی طرح برسنی تھیں، اور آج وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ وہ سارے عذاب باجوہ پر گزر گئے تھے جن کا اس نے اندیشہ کیا تھا۔ کاش وہ اس دن ہمت کر کے میرے ساتھ ہی ڈیرے سے نکل آتا۔ اگر وہ نہیں نکل سکا تھا تو میں اسے لے آتا، لیکن یہ دونوں کام نہیں ہو سکے تھے۔ میں باجوہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر نبیلہ اور عباس وغیرہ کی طرف گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میری واپسی تک باجوہ سنبھل جائے گا اور میں اسے سہارا دے کر وہاں سے نکال لوں گا، مگر پھر چند قدم کے فاصلے پر شیطان ملعون شنکر سے ملاقات ہو گئی تھی اور میں اس میں الجھ کر ڈیرے سے باہر نکل گیا تھا۔ قصبے کے بوڑھے معالج کو دیکھ کر میں اپنے خیالوں سے چونکا۔ وہ اپنے اول جلول معاون کے ساتھ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر جان بلّہ باجوہ پر جھک گیا۔ اس نے بغور زخم کا معائنہ کیا، پھر مایوسی سے سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو اب علاج معالجے کا کوئی فائدہ تو نہیں، لیکن چونکہ ہم قصبے کے واحد معالج ہیں اور ہمارے ہاتھ میں شفا بھی بہت ہے، لہٰذا کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی کرشمہ ہو جائے۔ اس نے اپنی گٹھری ایک چادر پر رکھی اور رنگ برنگی مرہموں، معجونوں اور صفوفوں کا پنڈورا باکس کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی سوکھی سڑی خزاں رسیدہ بائیں بڑی بے موقع سستی کے ساتھ حرکت کر رہی تھی، جیسے اس نے قسم کھا رکھی ہو کہ مریض کی حالت چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنی رفتار میں رد و بدل نہیں کرے گا۔ میری نگاہوں میں غلام خان کی بیوی سکینہ کا چہرہ گھوم گیا۔ زخمی ہو کر وہ بھی اسی مسیحا کے دستے شفا کی زد میں آئی تھی۔ اسی طرح وہ چت لیٹی تھی اور یہ بوڑھا معالج اس پر مختلف کارروائیاں ڈالتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ رائے عدم ہو گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا انجام اس دفعہ بھی مختلف نہیں ہوگا، لیکن اس انجام سے باجوہ کو بچانے کے لیے میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی زندگی کا ٹمٹماتا چراغ منٹوں میں نہیں لمحوں میں بجھا جاتا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی امید ہوتی کہ باجوہ کو بچایا جا سکتا ہے تو میں فرشتہ اجل کے اس عمر رسیدہ ہرکارے کو دھکیل کر باجوہ سے دور ہٹا دیتا اور ہر وہ کوشش کرتا جو کی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، اس لیے ہرکارے کو ہٹانے کے بجائے میں خود پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھے معالج نے حسب سابق باجوہ کے زخم پر ایک میلی سی پٹی رکھی اور پٹی کے اوپر سے ایک تیل نما مایع وقفے وقفے سے انڈیلنا شروع کیا۔ اس کے نشئی اسسٹنٹ نے بھی حسب مقدور مختلف کارستانیاں جاری رکھیں۔ جھونپڑے میں گھمبیر خاموشی تھی۔ اچانک باجوہ کا سر غیر محسوس طور پر بائیں طرف ڈھلک گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس معمولی لیکن نہایت اہم جنبش کو تقریباً سبھی حاضرین نے محسوس کیا۔ بوڑھے معالج نے تیل انڈیلنے والا چمچ ایک طرف رکھا اور باجوہ کی سامنی کلائی اٹھا کر نہایت غور و خوض سے نبض کا معائنہ کرنے لگا۔ بعد ازاں اس نے سینے پر کان رکھ کر دھڑکن سنی، آنکھوں کے پیوٹے کھول کر پتلیاں دیکھی اور مایوسی سے سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ باجوہ کا گرد آلود خونچکا چہرہ کمبل سے ڈھانپ دیا گیا۔ لشکر خان میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھونپڑے سے باہر لے آیا۔ قریباً 10 بج چکے تھے۔ سرما کی نرم دھوپ سبزے سے شبنم چننے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ سردار کے جھونپڑے سے باہر کئی افراد ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔ لشکر خان مجھے ان کے درمیان سے گزار کر کھلی دھوپ میں لے آیا اور ہم دونوں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ لشکر خان بولا، تمہارا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ تم غصے سے بھرا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہا ہو کہ کسی طرح اس جنگل سے نکلے اور لیوی کا مدد لے کر آئے، لیکن تمہارے سے ہمارا ایک برادرانہ مشورہ ہے۔ ایسا کوئی بھی کوشش نہ صرف تمہارے لیے خطرناک ہوگا بلکہ اس سے اس بدکار شنکر کا انجام بھی کچھ اور دور چلا جائے گا۔ میں نے کہا، لیوی کے آنے سے شنکر کا انجام کیسے دور ہو جائے گا؟ وہ بولا، لیوی یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ 1000 آدمی بھی آ جائے گا تو یہ جنگل ان سب کو چاٹ جائے گا۔ کچھ کا زندگی ختم ہوگا، کچھ کا حوصلہ، اور پھر وہ سب نامراد واپس چلا جائے گا۔ لیوی کے آنے کا فائدہ صرف شنکر اور عیسی جان کو ہوگا۔ اب تم پوچھے گا وہ کیسے؟ برادر، وہ ایسے کہ لیوی شنکر اور عیسی جان کو ہی نہیں مارے گا، کو بھی مارے گا۔ بھی تو ڈاکو ہے، اور جب وہ کو مارے گا تو عیسی جان اور شنکر سے کیسے لڑے گا؟ بھی روپوش ہو جائے گا، پھر میں سے کچھ ساتھی دل چھوٹا کر کے عیسی کے ساتھ جا ملے گا اور بنا بنایا کھیل برباد ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، تمہارا خیال ہے تم عیسی جان سے ٹکر لے سکتے ہو؟ بالکل لے سکتا ہے۔ تم جانتا ہے لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے۔ ہمارا لوہا فولاد کا مافک ہے اور عیسی کے لوہے میں شنکر کا مٹی مل گیا ہے۔ تم دیکھنا اس پھسپھسے لوہے کا کیسے چورا بناتا ہے۔ بہت سا لوگ شنکر سے نالا ہے، وہ عیسی جان کو چھوڑ دینا چاہتا ہے، بس موقع کا انتظار میں ہے۔ آج بھی دیکھو ہمارے ساتھ 5 آدمی آیا، یہ سب لعنت بھیج کر آئے عیسی پر اور شنکر پر۔ میں نے پوچھا، باجوہ کی لاش وہی لائے ہیں؟ ہاں وہی لایا ہے، بلکہ ہمارا خیال ہے وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اس نے انسپکٹر پر ہونے والے ظلم کو دیکھا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب انسپکٹر کو گولی لگا تو شنکر نے اسے ٹھوکر سے مارا اور ماں بہن کا گالیاں دیا۔ پھر شنکر کے ساتھیوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور جانور کے مافک گھسیٹ کر ڈیرے سے باہر پھینک دیا۔
یہ 5 آدمی جب بستی سے نکل رہا تھا انہوں نے انسپیکٹر کو جھاڑیوں میں پڑے دیکھا۔ اس وقت انسپیکٹر کا سانس چل رہا تھا۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر ڈالا اور ادھر لے آیا۔ انسپیکٹر کے بعد اب کس کی باری آئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، لشکر خان نے جواب دیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اب وہ خنزیر کا بچہ اپنا ہاتھ روک لے گا۔ وہ جانتا ہے سب کو مار دے تو یرغمال کیسے بنائے گا، وہ باقی لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ یہ صرف تمہارا خیال ہے، ممکن ہے حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ وہ پاگل کتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس نے سب کو ایک ایک کر کے مار ڈالا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، خاص طور پر اس صورت میں کہ میں آزاد ہونے کے باوجود کچھ نہ کر سکوں۔ آدھی بولو نہیں، لشکر خان بولا۔ وہ پاگل کتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ عیسیٰ جان بھی ہے۔ وہ ابھی پوری طرح پاگل نہیں ہوا۔ ہم کو یقین ہے وہ سارا قیدی مار کر اپنا نقصان نہیں کرے گا، اور تم یہ بھی مت سمجھو کہ تم آزاد ہی۔ یہ سارا جنگل اب جنگ کا میدان ہے۔ اپنی جان پر کھیلے بغیر نہ کوئی یہاں سے جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے۔ ہمارے 40 آدمی کے مقابلے میں عیسیٰ جان کے پاس 150 سے کم آدمی نہیں۔ وہ سب کا سب ہتھیار بند ہے اور شکاری کتوں کی طرح ہمارا بوت سونگھتا پھرتا ہے۔ بہت جلد وہ اس پاؤندہ بستی میں آئے گا اور سردار سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ کسی جھونپڑے میں اپنے لیے جگہ بنا لو، اور یہ لباس بھی بدلنا ہوگا تم کو۔ مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈاکوں کے ان گروہوں میں شروع ہونے والی لڑائی کی آگ پورے جنگل میں پھیل گئی تھی۔ یہ آگ یوں تو پہلے سے بھڑک رہی تھی، لیکن اسے الاؤ بنانے میں کچھ ہاتھ میرا بھی تھا۔ میرے ہاتھوں 2 افراد کے قتل ہونے کے بعد یہ تنازعہ ایک دم سنگین صورت اختیار کر گیا تھا، اور اب اونچے نیچے ٹیلوں میں اور کٹے پھٹے جنگل میں دور تک موت کے سائے رقصاں تھے۔ میں نے لشکر خان سے پوچھا، اگر لڑائی ہوئی تو سردار بشیر گل بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ وہ بولا، یہ بہت مشکل ہے، اور ہم خود بھی نہیں چاہتا کہ نہتے لوگوں کو لڑائی میں گھسیٹے۔ پوری پاؤندہ بستی میں صرف 15-20 رائفل ہے۔ اب ان 15-20 رائفل کے لیے سب عورتوں بچوں کو توپ کے منہ پر باندھنا کوئی اچھا بات نہیں۔ بستی میں کسی کو معلوم نہیں کہ نے یہاں کیسے پناہ لیا ہے۔ صرف سردار بشیر گل کو معلوم ہے کہ اس نے کو پناہ دیا ہے۔ ہمارے درمیان طے ہے کہ اگر عیسیٰ جان کے سامنے ہمارا راز کھل گیا تو بشیر گل اس معاملے سے بالکل الگ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنا جان چھڑا لے گا کہ ہم زبردستی اس بستی میں گھس بیٹھا ہے۔ لشکر خان مجھ سے کافی دیر تک بات چیت کرتا رہا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مخالفین کو نیچا دکھانے کے سلسلے میں کافی پر امید ہے۔ اس کا خیال تھا کہ آئندہ 3-4 روز میں عیسیٰ جان کے کئی ساتھی اپنا کیمپ چھوڑ کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ جان سے مقابلہ کرنا یا معاملات طے کرنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ عیسیٰ جان گروپ سے لشکر خان گروپ کو جو شکایات تھیں، ان میں سب سے اہم شکایت گروہ میں شنکر کی موجودگی اور اس کا بڑھتا ہوا عمل دخل تھا۔ لشکر خان اس کے ساتھی اب ایک دن کے لیے بھی شنکر کو گروہ میں برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ان 2 افراد کا تھا جن کا تعلق ایک ابھرتی ہوئی سیاسی پارٹی سے تھا، اور جنہوں نے ایک جلسہ عام میں فائرنگ کے بعد عیسیٰ جان کے ہاں پناہ لی تھی۔ ایک طرح سے یہ معاملہ بھی شنکر کے معاملے سے نتھی تھا۔ پناہ لینے والے افراد کو ہر طرح شنکر کی حمایت حاصل تھی۔ ان دونوں افراد کو فی الفور ڈیرے سے نکال باہر کیا جائے۔ اس کے بعد 4 افراد کو زندہ جلا دینے کا معاملہ تھا۔ مجرموں کو اس بہیمانہ واردات کی کرارے واقعی سزا دینا عیسیٰ جان کا فرض تھا جو اس نے پورا نہیں کیا تھا۔ اس طرح اور بھی کئی چھوٹے موٹے معاملات تھے جو ان دونوں گروہوں میں روز افزوں کشیدگی کا باعث بن رہے تھے۔ میں نے لشکر خان سے کہا، خان، مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر اس عورت اور بچے کی ہے جنہیں وہ بھی کھائی میں ہی خیمہ لگائے ہوئے ہیں۔ اگر دوبارہ عیسیٰ جان کے ہتھے چڑھ گئے تو بہت برا سلوک ہوگا ان سے۔ اس کے علاوہ اس خیمے میں سب مشین گن بھی ہے، وہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لشکر خان نے کہا، تم کسی بات کا فکر نہ کرو برادر، بیوی اور بچوں کو حفاظت سے یہاں لانا اب ہمارا ذمہ داری ہے۔ ہم ابھی اپنے بندوں کو ادھر بھیجتا ہے، تم بس یہ دعا کرو کہ وہ ہمارے لوگوں کے پہنچنے تک محفوظ رہے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں بھی ساتھ جانا چاہوں گا۔ وہ بولا، یہ خطرناک کام ہے برادر، ایسے کام کا ہم کو مت بولو۔ ہمارا آدمی پاؤندوں کے بیس میں جائے گا، تم جائے گا تو فوراً پہچانا جائے گا، وہاں کا مشکل کھڑا ہو جائے گا۔ جاؤ شاباش، تم آرام کرو، شام تک وہ بیوی اور بچہ لوگ یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ان دونوں کے علاوہ رشید خان اور اس کے گھر والے بھی ساتھ آنا چاہیں۔ وہاں اپنا دماغ مت تھکاؤ برادر، لشکر خان بولا، ہم سب انتظام کر کے بھیجے گا، جو بھی آنا چاہے گا آ جائے گا، جو نہیں آنا چاہے گا ہم اس کو مجبور نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بھیجے ہوئے آدمی کے ساتھ وہ لوگ آنے سے انکار کر دیں، اگر میں ساتھ ہوں گا تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ لشکر خان بولا، تم نے بات بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی ہمارے پاس ہے۔ وہ بی بی، کیا نام ہے اس کا، وہاں نبیلہ، وہ پڑھا لکھا ہے نا، اور تم بھی پڑھا لکھا ہے، وہ انگریزی جانتا ہے اور ہمارا خیال ہے تم بھی جانتا ہوگا۔ تم اس کو انگریزی میں چٹھی لکھو اپنے دستخط کے ساتھ اور ساری بات بتا دو، اسے سمجھا دو کہ تمہارا آنا کیوں مشکل ہے۔ وہ انگریزی کی چٹھی پر پورا اعتبار کرے گا، ہم کو یقین ہے وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ جھوٹ سچ میں فرق نہ کر سکے۔ لشکر خان کو قائل کرنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں کہتا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی
تو اردو میں چٹھی لکھوا لیتا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لشکر خان بولا، ہمارے درمیان بہت سا بات ہوا، لیکن اصل بات نہ ہم نے پوچھا نہ تم نے بتایا۔ ہم تو تمہیں بی بی اور بچے کے پاس خیمے میں چھوڑ کر گیا تھا، تم ادھر بشیر گل کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ جواب میں نے لشکر خان کو بتایا کہ کس طرح میں نائک عباس خان کو تلاش کرتے کھائی سے نکلا اور کیسے راستہ بھٹک کر پاؤندہ بستی کی طرف نکل آیا۔ میں نے ضمن میں نجو اور پہلوان شہباز کا ذکر بھی کر دیا، بتایا کہ اس سے پہلے بھی میں 2-3 دفعہ بستی میں آ چکا ہوں۔ لشکر خان یہ ساری روایت دھیان سے سنی اور بیچ میں مجھ سے سوالات بھی پوچھتا رہا۔ اسے یہ جان کر افسوس ہوا کہ نجو کی واپسی کے سلسلے میں سردار بشیر گل نے مجھ سے کوئی رعایت نہیں کی اور اصل رقم ماں سود حاصل کی ہے۔ تاہم اس کے نزدیک یہ سب کچھ حسب معمول تھا، کیونکہ خانہ بدوش ایسے معاملوں میں بہت سخت واقع ہوئے تھے۔ عباس، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنے جس ساتھی کو زندہ سمجھ رہا تھا وہ بھی تمہارے سامنے دم توڑ گیا، اور جس کو تم موت کے حوالے سمجھ رہا تھا وہ زندہ ہے۔ ابھی جو لوگ عیسیٰ جان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آیا انہوں نے بتایا کہ عباس خان کے سر اور ایک ٹانگ پر چوٹ آیا، ویسے اس کا حالت خطرے سے باہر ہے۔ ڈیرے پر اس کا مرہم پٹی کر کے اسے ایس پی برکت وغیرہ کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ پچھلے 36 گھنٹوں میں عباس خان کے لیے بہت فکر مند رہا تھا۔ اس کی مصیبت مجھے رہ کر نور محمد کی یاد دلاتی تھی۔ اٹک جیل میں تڑپ تڑپ کر جان دینے والا نور محمد بھی تو عباس خان کی طرح ایک ہوش آواز شخص تھا۔ اس آواز کی موت کا صدمہ ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھا، اور یہ دوسری آواز بھی میری آنکھوں کے سامنے خاموشیوں کے گہرے کنویں میں اتر گئی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ آواز بھی دم توڑ گئی ہے، لیکن اب لشکر خان کی زبانی پتہ چل رہا تھا کہ نہیں، ابھی نغمہ زندہ ہے۔ لشکر خان اور میں پتھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لشکر خان واپس سردار بشیر گل کے جھونپڑے میں جانا چاہتا تھا، جبکہ میں نجو سے 2 باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لشکر خان سے کہا کہ تم چلو، میں ابھی اس لڑکی سے مل کر آتا ہوں۔ لشکر خان اپنی بھاری بھرکم رائفل کندھے پر ڈال کر سردار کے جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ انسپکٹر باجوہ کی لاش ابھی تک کسی جھونپڑے میں رکھی تھی۔ آثار سے نظر آتا تھا کہ بھی بستی میں کسی کو اس کی موت کی خبر نہیں دی گئی تھی۔ جھونپڑے کا دروازہ بند تھا اور سردار بشیر گل کے 2 خاص آدمی پہرا دینے والے انداز میں وہاں موجود تھے۔ جھونپڑے میں رکھی ہوئی باجوہ کی لاش کا تصور کر کے ایس پی برکت کا چہرہ میری آنکھوں میں گم گیا۔ وہ ہر ماتحت کو بھوتنیدہ کہتے تھے، لیکن انسپکٹر باجوہ کے لیے یہ لقب استعمال نہیں کرتے تھے۔ صوبیدار مرجان نے ایک روز پوچھا تھا کہ وہ انسپکٹر کے لیے یہ لقب استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایس پی برکت نے کہا تھا، میں اس لیے اسے بھوتنیدہ نہیں کہتا کہ یہ سچ مچ بھوتنی کا ہے۔ کیا مطلب؟ صوبیدار نے وضاحت چاہی تھی۔ یہ میری ساس کا بیٹا ہے، ایس پی برکت کا جواب تھا۔ آج ایس پی کا وہ خوشباش برادر نسبتی انسانوں سے اور دنیا سے ہر نسبت توڑ کر رائے عدم ہو گیا تھا۔ میں دھیمے قدموں سے نجو کی طرف روانہ ہو گیا۔ جھونپڑے میں نجو نے گڑ کے چاول پکا رکھے تھے اور چاولوں کی خوشبو جھونپڑے میں اور جھونپڑے سے باہر پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کسی بڑے دیگچے میں یہ ڈش تیار کی گئی ہے۔ میں نے جھونپڑے کا درمیانی پردہ اٹھا کر دیکھا تو یہ اندازہ درست نکلا۔ نجو ایک دیگچے کے قریب بیٹھی تھی۔ آج اس نے نیا لباس پہنا تھا اور بال بھی سلیقے سے باندھ رکھے تھے۔ رات والی سوگواری اب اس کے چہرے پر نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ نجو بند سنور کر معقول شکل و صورت کی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس معقول صورت میں اس کی جسمانی دلکشی جمع کر دی جاتی تو وہ سینکڑوں ہزاروں عورتوں میں ایک تھی۔ میں نے پوچھا، یہ اتنے ڈھیر سارے چاول کیوں پکائے ہیں؟ وہ ذرا شرما کر بولی، صاحب جی، میں نے منت مانی تھی۔ کیسی منت؟ یہی کہ آپ یا شہباز میں سے کوئی 2 روز میں واپس آ گیا تو میٹھے چاول بانٹوں گی۔ اللہ نے میری سن لی ہے، اب مجھے بھی منت پوری کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، شہباز والی بات تو میری سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرے آنے سے اتنی خوشی کیوں؟ میں تو تمہارے لیے کوئی اچھی خبر بھی نہیں لایا۔ آپ آ گئے ہیں، یہی بڑی بات ہے۔ اب اللہ سونا کرم کرے گا تو اچھی خبر بھی آ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آز کے دیے جل اٹھے، وہی دیے جو وہ پچھلے 1 ہفتے سے شب و روز جلائے ہوئے تھی۔ ان دیوں کی روشنی میں وہ ایک تاریک راستے پر اپنے گھر والے کی راہ دیکھ رہی تھی، اس شخص کی راہ جو اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا، جو اس کی زندگی میں شوہر بن کر آیا تھا اور لٹیرا بن کر دفع ہو گیا تھا۔ نجو کو اس کی دغا بازی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے سر کا تاج سمجھ رہی تھی اور رات دن اس کے لیے دعا گو تھی۔ گرما گرم چاولوں کی ایک تھالی بھر کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ چاولوں کو دیسی گھی میں چمکایا گیا تھا، ان میں کشمش، بادام اور سونف وغیرہ ڈالی گئی تھی۔ شکل و صورت گواہ تھی کہ بڑے مزیدار چاول ہیں، مگر چکھے بغیر ہی وہ مجھے کڑوے لگے۔ ان میں ایک سیدھی سادی عورت کی ناکام تمناؤں کا لہو شامل تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انسپکٹر باجوہ کی لاش دیکھ کر آیا تھا۔ اس کی موت کا غم ایک سیاہ دھند کی طرح میرے سینے میں پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں کچھ کھانے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پلیٹ ایک طرف ہٹا دی۔ وہ گھبرا کر بولی، صاحب جی، کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا۔ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ اب 2 برکی چاول ہی کھا لیتے۔ نہیں، ابھی رکو، میں ٹھہر کر کھا لوں گا، دل کچھ پریشان ہے۔ کیوں، کیا بات ہے صاحب جی؟ دراصل میرا ایک ساتھی مارا گیا ہے۔ ہائے ربا! نجو نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ ابھی جب میں سردار کے جھونپڑے میں گیا ہوں تو پتہ چلا کہ کسی نے گولی مار دیا اسے۔
نجو کی بڑی بڑی سی آنکھیں اندوہ میں ڈوب گئیں۔ کون تھا وہ؟ کس نے گولی ماری؟ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ڈاکوؤں کے ہاتھوں مقتول کے اغوا کا ذکر کیا اور دیگر تفصیل بتائی تو نجو کا دھیان خود بخود شہباز کی طرف چلا جائے گا اور وہ جو پہلے ہی پریشان ہے مزید پریشان ہو جائے گی۔ میں نے گول مول بات کی اور اسے بتایا کہ مقتول شکار پارٹی ہمارے ساتھ آیا تھا، بعد میں کہیں کھو گیا، شاید بارڈر کی طرف نکل گیا تھا، وہاں اسے کسی نے گولی مار دی۔ نجو کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، وہ چاولوں کی تھالی اٹھا کر خاموشی سے اندر لے گئی۔ میں نے انہی پردے کے ادھر سے اسے آواز دی، نجو بات سنو۔ جی صاحب جی۔ وہ گمسم سی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ دیکھو، اگر چاول پکا لیے ہیں تو بچوں وغیرہ کو کھلا دو، انہیں ضائع مت کرنا۔ وہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب جی؟ سردار کے جھونپڑے میں آپ کے دوست کی میت پڑی ہے اور میں یہاں چاول بانٹتی پھروں؟ تو پھر کیا کرو گی؟ پھینک آؤں گی ڈنگروں کی کھرلی میں۔ دیکھو، تم نے یہ کام ثواب کے لیے کیا تھا اور ثواب چیز کو ضائع کرنے میں نہیں، اسے ضرورت مند تک پہنچانے میں ہے۔ اگر بانٹنا نہیں چاہتی ہو تو خاموشی سے بچوں کو یہاں جھونپڑے میں بلا کر کھلا دو۔ میں سردار کے جھونپڑے میں جا رہا ہوں، وہاں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، شام کو واپس آؤں گا۔ نجو سر جھکا کر ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتی ہوئی واپس چلی گئی۔ میں اٹھ کر سردار کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دور دراز مقام سے انسپکٹر کی لاش واپس شہر تک اور اس کے گھر تک پہنچانا بہت مشکل کام تھا، خاص طور پر اس صورت میں کہ بستی سے باہر نکلتے ہی عیسیٰ جان کے ساتھیوں سے مڈ بھیڑ کا امکان تھا، لہٰذا امانت کے طور پر اسے وہیں بستی کے قریب میمانی کے پیڑوں تلے دفنا دیا گیا۔ اپنے عزیز و اقارب سے بہت دور اس انجان علاقے میں اجنبی لوگوں کے کندھوں پر انسپکٹر باجوہ کا سفر آخرت رکت آمیز تھا۔ سپہر کو اسے سپرد خاک کر کے ہم واپس آ گئے۔ شام کے بعد تک میں سردار بشیر گل کے جھونپڑے میں موجود رہا۔ لشکر خاں اور زخمی جبار بھی وہاں موجود تھے۔ مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی، لیکن اہم موضوع ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ عیسیٰ جان اور اس کے گروہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ شام کے فوراً بعد لشکر خاں کو ایک اور خوشخبری ملی۔ عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے 10 افراد پر مشتمل ایک اور ٹولی پاؤندہ بستی پہنچ گئی تھی۔ ان افراد کو عیسیٰ جان سے توڑ کر پاؤندہ بستی لانے والا لشکر خاں کا ہوشیار ساتھی جمعہ خان تھا۔ اس کی وفاداری غیر متزلزل تھی۔ صرف ایک دن پہلے اسے لشکر خاں کے حکم پر کوڑوں سے ادھیڑ گیا تھا۔ جائے اس کے کہ وہ دل میں کوئی رنجش رکھتا یا ویسے ہی لشکر خاں کو چھوڑ جاتا، وہ پوری سرگرمی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا اور تکلیف کے باوجود بڑھ چڑھ کر اس سرد جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔ لشکر خاں کے اصرار پر مجھے بھی اپنا لباس تبدیل کرنا پڑا۔ ایک لمبے چوڑے پاؤندے کی گھیردار شلوار، فراک نما کرتا اور صدری پہن کر میں خود کو بہت بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سردار کے آرام دہ جھونپڑے میں رات گئے تک گڑگڑیاں سلگتی رہیں اور قہوے کی پیالیاں چکراتی رہیں۔ آخر یہ محفل برخاست ہوئی اور میں لیٹنے کے لیے اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یہ خیمہ نجو کے جھونپڑے سے قریب ہی تھا۔ میرے علاوہ لشکر خاں کے 2 ساتھی بھی اس خیمے میں مقیم تھے۔ لشکر خاں کے ساتھیوں کی تعداد اب 50 سے اوپر ہو چکی تھی۔ ان 50 افراد کے لیے ایک بھی نیا خیمہ جھونپڑا کھڑا نہیں کیا گیا تھا، بس وہ اسی طرح 1-2 کر کے بستی میں پھیل گئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کو بھی بستی کے گھوڑوں میں خلط ملط کر دیا گیا تھا اور اب ان کی الگ سے پہچان بہت مشکل تھی۔ حسب رواج اس اونی خیمے میں ایک چڑھائی موجود تھی اور خیمے کے درمیان ایک انگیٹھی سلگ رہی تھی اور انگیٹھی کے ارد گرد بھیڑ کی کھال کے 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ میرے خیمے کے ساتھی میرے آنے سے پہلے ہی نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ میں نے ان پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنے فرشی بستر پر دراز ہو گیا۔ بعض اوقات ایک بالکل معمولی سی بات انسان کے ذہن میں ایک ایسی کھڑکی وا کرتی ہے جس کی دوسری طرف یادوں کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ کھڑکی کھلتے ہی ایک عہد ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور یک کے بعد دیگرے بیت جانے والے شب و روز، گھڑیاں، پل اور لمحے قطار اندر قطار ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں، بالکل جیسے وہ اب بھی زندہ ہوں، اپنی تمام جزیات اور اپنے مکمل رنگ و روپ کے ساتھ۔ نہ جانے ذہن کا وہ کون سا نہا خانہ ہے جہاں وقت محفوظ ہوتا ہے اور مختلف یادوں کی کھڑکیوں میں بڑی ترتیب سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ترتیب کے ساتھ کے زمانے گزرنے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں یادوں میں سے اکثر یادیں ڈھونڈنے پر فوراً مل جاتی ہیں۔ بستر پر دراز ہوتے ہی میرے ذہن میں جو کھڑکی کھلی تھی، اس میں میری زندگی کی اہم ترین یادیں محفوظ تھیں۔ اس کھڑکی کے کھلنے کی وجہ کوئی بہت اہم واقعہ یا منظر نہیں تھا، ایک معمولی سی بات تھی۔ نجو نے آج میٹھے چاول پکا کر بچوں کو کھلائے تھے۔ اس نے منت مان رکھی تھی، ایک ایسی منت برسوں پہلے بھی ایک عورت نے مانی تھی۔ اس منت کی نسبت سے مجھے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، کئی خیال رہ کر ذہن میں یلغار کر رہے تھے۔ سارا دن تو مصروف رہا تھا، لیکن اب بستر پر لیٹتے ہی ایک دبستان نگاہوں کے سامنے کھل گیا تھا۔ لگا جیسے کسی طوفانی جھکڑ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے کر زمین سے اٹھایا اور وقت کی سرنگ سے گزار کر کئی برس پیچھے ایک مکان کی چھت پر پھینک دیا ہے۔ میں اس چھت پر کھڑا منڈیر کے رخنوں میں سے ایک کمرے میں جھانک رہا ہوں۔ اس کمرے میں ایک لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں، دیکھتا چلا جا رہا ہوں۔ میری آنکھ چپک رہی ہے، نہ میری سانس چل رہی ہے۔
بس دل دھڑک رہا ہے، اس کی ہر دھڑکن سے کسی کی صدا آ رہی ہے۔ یہ کس مکان کی چھت ہے؟ یہ کون لڑکی ہے؟ میں اس چھت کو، اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بھول ہی نہیں سکتا۔ کوئی پودا اپنی زمین کو، کوئی شعلہ اپنی شمع کو، کوئی برگ اپنی شاخ کو بھول سکتا ہے اور بھول کے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ میرے گھر کی چھت ہے جہاں میں اپنے والدین، اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہوں۔ دور ایک دوسرے مکان کے کمرے میں آئینے کے سامنے بال سنوارنے والی لڑکی میری زندگی ہے، میری پہلی اور آخری خواہش۔ غزالہ۔ ایک دم ہی میں سب کچھ بھول گیا۔ زوئے مشت کا یہ ویرانہ، یہ پاؤندہ بستی، یہ سردی کی لہروں پر ڈوبتا ابھرتا خیمہ، نجو، فریال، عیسیٰ جان، شنکر، لشکر، ہاں کچھ بھی مجھے یاد نہ رہا۔ میرا ذہن برسوں کے فاصلے لمحوں میں پاٹتا ہوا ساہیوال کے مضافاتی قصبے میں پہنچ گیا، جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی اور پروان چڑھا تھا، جہاں میری زبان سے پہلا لفظ ادا ہوا تھا، میرے پاؤں نے پہلا قدم اٹھایا تھا، میرے قلم نے پہلا لفظ لکھا تھا، اور پھر میرے دل نے پہلی محبت کی تھی۔ پہلی محبت جس میں کوہی ندیوں کی شوریدہ سری، سمندروں کی گہرائی اور اکھاڑ دینے والے طوفانوں کی شدت تھی۔ ایسے طوفان حبس میں جنم لیا کرتے ہیں، اور ہمارا قصبہ حبس اور گھٹن میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس قصبے پر اور ارد گرد کے چند دیہات پر ایک خدائی فوجدار کی طرف سے ایک ایسا قانون نافذ کر دیا گیا تھا جس کا مصرف اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ جی دار متوالے اسے توڑ دیں، ہر سزا کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس کی دھجیاں بکھیریں اور بکھیرتے رہیں۔ جل کوٹ نام تھا ہمارے قصبے کا۔ قصبے کے چودھری بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے، ارد گرد کے 7-8 دیہات ان کی ملکیت تھے۔ بڑے چودھری کا نام نادر علی تھا، لیکن ہاسو عام اسے وڈا میاں کہتے تھے۔ میں نے بچپن میں وڈے میاں کو دیکھا تھا تو وہ کلین شیپ تھا، لیکن پھر اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی تھی۔ اس داڑھی میں سیاہی اور سفیدی ایسے ہی ملی ہوئی تھی جیسے وڈے میاں کے کردار میں۔ وہ نمازی تھا، خیر خیرات کرتا تھا، 11ویں شریف کی دیگیں پکاتا تھا اور علاقے میں اصلاحی کمیٹیاں قائم کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ظہیرہ اندوز تھا، دھوکے باز تھا، سخت مزاج تھا، اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ قاتل بھی ہے۔ وڈے میاں نے اپنی زمینوں کو ایک چھوٹی سی جاگیر کی شکل دے رکھی تھی، اور اس جاگیر میں وہ مطلق العنان حکمران تھا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حتمی اور ہر فیصلہ قانون ہوتا تھا۔ یہ بات مشہور تھی کہ وڈے میاں کے باپ چودھری سہراب نے اپنی بیٹی کو ایک کم درجہ زمیندار سے پیار کرنے کی سزا یہ دی تھی کہ بیٹی کو اس کے محبوب اور محبوب کے اہل خانہ سمیت گولیوں سے چھلنی کروا دیا تھا۔ بعد میں ان 15 لاشوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگائی گئی تھی اور راکھ دریا برد کر دی گئی تھی۔ اس عظیم سانحے کی دہشت نے ایک نسل ہی کو متاثر نہیں کیا تھا، اس کے بعد آنے والی نسل میں بھی یہ دہشت سرایت کر گئی تھی، اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی تھی۔ وڈا میاں نہ صرف اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا تھا، بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے گیا تھا۔ اس نے چودراہٹ سنبھالتے ہی اپنے دیہات میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرایا تھا کہ ان دیہات میں ہر شخص کو، اور خاص طور پر نوجوانوں کو، پابند زندگی گزارنی ہوگی۔ یہاں کا کوئی نوجوان سینما دیکھنے شہر نہیں جائے گا اور نہ شہر کے کسی کھیل تماشے میں حصہ لے گا۔ کوئی لڑکا بال نہیں بڑھائے گا، کڑائی دار کرتا نہیں پہنے گا، سر عام گانا نہیں گائے گا، اور کوئی ساز بجانا نہیں سیکھے گا۔ دیہات کی حدود میں ریڈیو، اخبار وغیرہ حرام ہوں گے۔ اس حرام کو حلال کرنے والے ہر شخص کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی میں میل ثابت ہو گیا تو دونوں سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے، اور ان کے والدین ذمہ دار پائے گئے تو وہ بھی گھسیٹے جائیں گے۔ جن دنوں یہ حکم نامہ جاری ہوا میں 7-8 سال کا تھا، معاملات کی کچھ زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن ایک طرح کی دہشت میں نے اس وقت بھی اپنے قصبے میں سنسناتی محسوس کی تھی۔ اس دہشت کی اصل وجہ میری سمجھ میں اس وقت آئی تھی جب ہمارے قصبے میں یکے بعد دیگرے 2 نوجوانوں کو جرم محبت یا شبہ محبت میں ذلت امیز سزا دی گئی۔ وہ مناظر میرے پردہ ذہن پر کسی دھندلی زرد فلم کی طرح متحرک ہیں۔ ان لڑکوں کے سر، مونچھیں، بھویں سب کچھ موڑ دیا گیا تھا، پھر ان کے چہرے کالے کر کے انہیں گدھے پر الٹا بٹھایا گیا تھا اور گلے میں جوتیوں کے ہار ڈال کر پیچھے لڑکے لگا دیے گئے تھے۔ یہ عبرتناک جلوس پورے قصبے سے گزرا تھا اور ہر آنکھ نے محبت کو تماشا بنتے دیکھا تھا۔